رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتلائیے کیا ان کو توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے کہ ان کے اگلے پچھلے سارے معاف ہیں؟ تو رسول اللہ اور انبیاء کیوں استغفار کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نشست میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے، ایک ہی نشست میں۔ اگر آپ رسول اللہ کے 6 توبہ کے یا 8 مختلف علماء نے مختلف ذکر کیے ہیں وہ یاد کر لیں تو یقین مانیے میری اور آپ کے جو بھی گناہ ہوں گے سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ ایک تو اپنی زندگی کے اندر استغفر اللہ، حالی استغفر اللہ، اس کو 100 مرتبہ کیا کیجیے ہر روز صبح شام۔ ویسے تو اس کی 10 تسبیحات علماء کہتے ہیں نکالنی چاہیے ہر نماز کے بعد۔ ایک ہی نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے۔ ایک ہی نشست میں استغفر اللہ بھی اور یہ وظیفہ بھی 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ کم از کم استغفار کے یہ جو وظائف ہیں مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح ایک وظیفہ ہے، حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتلایا ہوا ہے کہ یہ وظیفہ حضرت ابو بکر کو بتایا، حضرت ابو بکر نے پوری امت کو بتا دیا جو بندہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے وہ یہ وظیفہ بھی کرے۔ اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس وظیفے کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ جنگ سے بھاگا ہو اور یہ وظیفہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کا جنگ سے بھاگنا بھی معاف کر دیتے۔ اور اس کے بعد سید الاستغفار ہے۔ سید الاستغفار آپ بخاری شریف یا حدیث کی کتابوں میں سرچ کریں، اس کو یاد کرنا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ صرف توبہ اور استغفار کا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ اس وظیفے کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ جو بندہ صبح کے ٹائم پڑھ لے رات کو فوت ہو تو جنت میں داخل ہے، رات کو پڑھ لے صبح کو فوت ہو جنت میں داخل۔ اور یہ وظائف اگر ہم یاد نہیں کریں گے اور یہ وظائف آپ کی زبان کے اوپر بڑی تیزی سے چڑھ جاتے ہیں، اگر آپ ان کو یاد کریں ایک دفعہ تو یہ سارے کے سارے وظائف آپ کے زبان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ صبح اور شام پڑھنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور وظیفہ ہے، جب سورۃ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی تھی، یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس بارے میں ملتا ہے کہ وہ پڑھا کرتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا یہ پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ والحمد للہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ دونوں وظیفے، یہ 7 وظائف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کے۔ اس کے علاوہ بھی 2 وظائف کا حدیث میں تذکرہ موجود ہے، لیکن یہ 7 وظیفے آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کیے۔ اور اگر سابق انبیاء کی بات کی جائے تو توبہ اور استغفار ان کی سیرت سے بھی ملتی ہے۔ حضرت آدم نے سب سے پہلے جو کلمہ کہا جس کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہوئے تھے کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور حضرت یونس کی جو دعا ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ تسبیح ہے، یہ بے شک تسبیح ہے، اور قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ لیکن اس تسبیح کے اندر بھی اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، حالانکہ نبیوں کے تو گناہ آپ خود پتہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہوتا ہے، تو ان کی تو اجتہادی خطائیں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو پھر بھی حضرت یونس کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنے آپ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں گناہ کی کہ میں اتنا جلیل القدر پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میں اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والا ہوں، آپ تو پاک اور صاف ہیں، آپ نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں اتنے دن رکھا آپ بری ہیں، میں ہی ظالم تھا۔ یہ بھی ایک ندامت کا انداز ہے۔ یہ انبیاء کے جو وظائف ہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ کو پتہ ہے یہ انبیاء کے جو وظائف ہیں ان کو بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے حضرت موسیٰ کی بھی دعا ہے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اور اس کے علاوہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ بھی معاف ہوں اور اس کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں، جملہ جسمانی، تو اس کے لیے حضرت ایوب کی ایک دعا ہے، قرآن پاک میں تو اس کا ذکر
ضمیر کے ساتھ حضرت ایوب کی طرف ہے، لیکن اگر آپ نے پڑھنی ہو ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اپنی طرف اس کی اگر نسبت کرنا چاہیں تو انبیاء کے جو استغفار کے وظیفے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو استغفار کے وظیفے ہیں اگر ہم اپنی زندگیوں میں داخل کریں گے تو استغفار کی اور توبہ کے جتنے بھی فضائل اور برکات ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔